مجھے ماضی کی تعمیرات دیکھنے کا شوق ایک عرصے سے ہے، چاہے وہ انڈس ویلی کے آثار قدیمہ ہوں، بدھا تہذیب کے اسٹوپا، قدیم مندر، گرودوارے، قدیم مساجد، لودھی عہد کے آثار قدیمہ، مغلیہ دور کی تعمیرات، یا پھر سکھ دور حکومت کی تعمیرات، یا پھر انگریز راج میں بننے والی عمارات اور خاص طور پر ریلوے برج۔ میرا زیادہ تر وقت انہی کی تاریخ کھنگالتے ہوئے گزرتا ہے۔ اسلام آباد کے پاس مغلیہ عہد کی کچھ تعمیرات موجود ہیں۔ 8 اکتوبر 2023 کو اتوار کے دن گھر سے نکلا مغلیہ فن تعمیر دیکھنے۔ اسلام آباد زیرو پوائنٹ پر مجھے ثاقب بھائی ملے، جو اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹیکسلا کی طرف جاتے ہوئے B17 کے پاس چائے پینے کا دل کیا تو ایک ٹرک ہوٹل پر رکے، چائے پی۔ ہوٹل کے ساتھ ہی GT روڈ کے کنارے ایک اونچی پہاڑی پر گرینائٹ کے پتھروں سے بنا 40 فٹ بلند کالم موجود تھا۔ سوچا لگے ہاتھوں اس کی تاریخ بھی کھنگالی جائے۔ کالم کے نیچے بائک پارک کر کے سیڑھیاں چڑھ کر کالم تک پہنچے۔ یہ کالم 1868 میں برطانوی فوج کے کم ترین فوجی افسر بریگیڈیئر جنرل جان نکلسن کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ برٹش ایسٹ انڈیا آرمی میں 1845 میں اسی جگہ جہاں کالم موجود ہے جان نکلسن پہلی اینگلو سکھ جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ 1857 میں 34 سال کی عمر میں دہلی پر حملے کی قیادت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوا اور 9 دن بعد دہلی میں ہی انتقال کر گیا، جس کے بعد 1868 میں مارگلا کی پہاڑیوں پر یہ کالم بنایا گیا۔ کالم کے ساتھ ہی نیچے نکلسن روم کے نام سے 2 کمرے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک باغ تعمیر کیا گیا تھا، نکلسن کی یاد میں بنایا گیا ہوگا۔ اب تو صرف 2 کمرے ہی نظر آتے ہیں۔ نکلسن کالم پر ہی ہمیں رحمان صاحب نے جوائن کیا۔ یہاں کچھ وقت بتانے کے بعد مغلیہ تعمیرات کی کھوج میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں اتر کر بائک تک پہنچے تو ایک منفرد طرز تعمیر کی سڑک دیکھنے کو ملی، جیسے ماضی کی سڑکیں پتھروں سے بنائی جاتی تھی۔ تو اپنی ریسرچ شروع کی تو معلوم ہوا کہ یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک کا ایک حصہ ہے، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ تو بس پھر کیا تھا، اصلی جرنیلی سڑک کا خوبصورت فن تعمیر دیکھنے لگ گئے۔ 500 سال پہلے بغیر جدید مشینوں کے یہ سڑک کتنے اچھے انداز میں تعمیر کی گئی تھی۔ خیر یہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے مغلیہ باغات واں پہنچے۔ خوبصورت نظاروں کے درمیان مغلوں کی بنائی ہوئی بارہ دری اور اس کے سامنے ایک وسیع تالاب کیا حسین منظر پیش کرتا تھا۔ مغلیہ باغات واں کی بنیاد شہنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل مان سنگھ نے 1581 میں رکھی تھی۔ جرنیلی سڑک سے گزر رہا تھا تو اسے جلال سر کا علاقہ بہت پسند آیا۔ مان سنگھ نے جلال سر میں ایک قدرتی چشمے کے پاس ایک تالاب، بارہ دری اور ایک باغ تعمیر کروایا۔ جی ہاں، یہ وہی جلال سر ہے جو اب واہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام تبدیل ہونے کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی موجود ہے۔ 1607 میں مغل بادشاہ جہانگیر کا یہاں سے گزر ہوا تو مغلیہ باغات کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بے ساختہ واہ کہا۔ پھر ہونا کیا تھا، مغلوں کی زبان تو فارسی تھی اور فارسی میں واہ حیرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس پھر جلال سر واہ بن گیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے تو تالاب سے کچھ مچھلیاں بھی پکڑی تھی، مچھلیوں کے ناک میں موتی ڈالے اور دوبارہ تالاب میں چھوڑ دیا۔ 1639 میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے بھی واہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے مزید تعمیرات کا حکم دیا، جس کے بعد مشہور معمار احمد لاہوری نے یہاں مغلیہ طرز کے باغات، نہریں، فوارے، سرد و گرم پانی کے حمام تعمیر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ باغ میں لگائے جانے والے پودے خاص طور پر کشمیر اور افغانستان سے لائے گئے ہوں گے۔ بس پھر اس کے بعد یہ جگہ مغلیہ خاندان کی شاہی آرام گاہ بن گئی۔ پھر وقت پلٹا، مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 1813 میں سکھوں نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا، تو جیسے مسلمانوں کی دیگر عمارات کا حشر کیا، ویسے ہی مغلیہ باغات واہ کو بھی کھنڈر بنا دیا گیا۔ 1865 میں انگریز دور حکومت میں یہ باغات اور اس کا آس پاس کا علاقہ نواب محمد حیات خان کو دے دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت نے مغلیہ باغات واہ کو خرید کر انہیں عوام الناس کے لیے کھول دیا۔ اس جگہ کا خوبصورت طرز تعمیر اور علاقے کی خوبصورتی آج بھی برقرار ہے۔ مغلیہ باغات واہ دیکھنے کے بعد تاریخی شہر حسن ابدال میں مغلیہ تعمیرات دیکھنے نکلے۔ حسن ابدال پہنچے
गुरुद्वारा पंजा साहब के अंदर जाने की तो इजाज़त ना मिली, लेकिन गुरुद्वारे के सामने मशहूर मकबरा हकीमा देखने चले गए। इस मकबरे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1581 में यह मकबरा और इससे मुंसलिक एक छोटा सा तालाब शहनशाह अकबर के वजीर ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में यह मकबरा हकीमा बन जाएगा। 1588 में शहनशाह अकबर के शाही मालिज हकीम अब्दुल फतेह का इंतकाल हुआ तो शहनशाह के हुक्म पर इस मकबरे में हकीम अब्दुल फतेह गिलानी को दफन किया गया। शहनशाह का हुक्म हो तो कौन टाल सकता है। 1557 में हकीम अब्दुल फतेह के भाई हकीम हमाम ख्वाजा गिलानी की तदफीन भी इसी मकबरे में की गई, लेकिन हैरत की बात है मकबरे के अंदर कब्रों के निशान मौजूद नहीं। जी हाँ, सिख दौरे हुकूमत तो आपको याद होगा। मकबरा गुरुद्वारा पंजा साहब के बिल्कुल सामने था। मकबरे को नुकसान तो ना पहुंचाया गया, लेकिन कब्रों को मिस्मार कर दिया गया। इस इमारत को मुंशी खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। हाश्त पहलू मकबरा अपने ज़माने में कितना खूबसूरत होता होगा। मकबरे के सामने छोटे से तालाब में आज भी खूबसूरत मछलियाँ मौजूद हैं। मकबरा हकीमा के साथ ही मकबरा लाला रुख मौजूद है। ना जाने यहाँ कौन दफन है। इस मुनफरिद मकबरे का नाम तो थॉमस मोर के मजमून से लिया गया था, जो 1846 में लंदन से शाया हुआ था। इसकी तारीख तो किसी को मालूम नहीं कि कौन कब यहाँ दफन हुआ। मकामी तौर पर तो बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। अंदर आने का एक ही रास्ता है। कब्र का तावीज़ पीले रेतले पत्थर से 2.4 मीटर बुलंद चबूतरे पर तामीर किया गया है। खूबसूरत फन तामीर से तो यही लगता है कि मुगलिया दौर में तामीर हुआ होगा। एक अच्छा दिन गुजरने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। तरनोल फाटक के पास एक मशहूर होटल झाल चकियाँ है, जो कहते हैं कि वो खालिस देसी घी में दाल बनाते हैं। कौन जाने खालिस है या फिर। खैर, खाना खाने के बाद हम तीनों साथियों ने अपने अपने घर की राह ली। इसी तरह फिर किसी और दिन निकलूंगा माजी की तामीरात को देखने और उनकी तारीख खंगालने।